اصابکم مثل ما اصاب قوم نوح، مثل اس کے جو پہنچا قوم نوح کو، قوم ہود اور قوم صالح کو، وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تم سے کوئی دور نہیں ہے۔ یہ قریب کا زمانہ ہے، زمانے کے لحاظ سے بھی قریب گزری ہے اور راستے کے لحاظ سے بھی، جگہ کے لحاظ سے بھی قریب ہے۔ لہذا واستغفروا ربکم، اپنے کیے ہوئے پر استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس اللہ سے آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرو، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحم کرنے والا محبت والا ہے۔ قالوا یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم نہیں سمجھتے کثیرا مما تقول، بہت سی تیری باتیں جو تو کہتا ہے۔ اے شعیب، آپ کی بہت ساری باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، تھوڑیاں گلاں ساڑی سمجھ تو یہ بات کیسے ہم مانیں؟ کل کائنات کا نظام ایک چلا رہا ہے اور اسی ایک سے مانگیں، یہ کوئی سمجھ سے بالا تر ہے؟ اتنا بڑا نظام اور چلائے ایک چھوٹا سا ملک جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی وزیر مشیر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تو بات ہی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے، مال ہمارا اور مرضی ہماری نہ ہو، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یا جیسے آج کل کہتے ہیں، کہو بھائی ملک کو سود سے پاک کرو، کہتے ہیں یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے، چل ہی نہیں سکتا۔ یہ بات تمہاری ہمیں سمجھ سے ہی بالا تر ہے، چل ہی نہیں سکتا، یہی سارے جواب ہوتے ہیں جی۔ قالوا، کہنے لگے ہاں جی، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک، نعوذ باللہ، پہلی بات یہ ہے تیری باتیں سمجھ میں بالا تر، نمبر دو وانا لنراک فینا ضعیفا، اور بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں اپنے اندر کمزور۔ ایک تو یہ ہے کہ تو ہمارے اندر کمزور سا بندہ ہے، ہمارا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، خیال کرنا۔ ولولا راتک لرجمناک، اگر نہ ہوتے نہ تیرے بھائی بندن، نہ ہوتے اگر تیرا خاندان قبیلہ، راحتوں کا تیرا خاندان نہ ہوتا نا، لرجمناک، پتہ چلتا ہے کہ شعیب کا خاندان موجود تھا، جب خاندان ہے تو وہ انسان تھے، جبرائیل کا تو کوئی خاندان نہیں ہے۔ ولولا راتک، اگر تیرا خاندان، یہ بھائی بندن، یہ رشتہ داریاں نہ ہوتی، لرجمناک، ہم تجھے سنسار کر دیتے۔ بھائی تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمارے مقابلے میں کوئی زور نہیں رکھتا ہے، لیکن ہم تیرے خاندان کا لحاظ کر رہے ہیں، ان کا احترام کر رہے ہیں، ورنہ تجھے ہم کیا کرتے بھائی؟ رجم کر دیتے۔ وما انت، اور نہیں ہے تو، علینا، ہمارے اوپر، بعزیزن، کوئی زور والا، کوئی عزت والا، تیری تو ہماری نگاہوں میں کوئی عزت نہیں ہے، تیرے پاس تو ہماری نگاہوں میں کوئی طاقت اور غلبہ نہیں ہے، ہم تو مطلب یہ ہے کہ تجھے ختم کر دیتے، لیکن تیرے خاندان کو دیکھتے ہیں، اس سے لحاظ کرتے ہیں، یار تیرے بڑے بڑھاڑے دی وجہ کر کے لحاظ کر رہے ہیں، نہیں تو غلطی کر رہے ہیں نہ دیکھا ہی نہ، ایسے ہی کہتے ہیں۔ قال یا قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کہنے لگے اے میری قوم، اراتی اعز علیکم، کیا میرا خاندان، میرے بھائی بندن، یہ میری برادریاں، اعز علیکم، یہ زیادہ عزیز ہیں، زیادہ عزت والے ہیں تم پر، زیادہ دباؤ والے ہیں تم پر، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں۔ بھائی اللہ کے مقابلے میں تم زیادہ عزت میرے خاندان کو دے رہے ہو، حالانکہ ہونا تو چاہیے کس کی عزت ہے؟ اللہ کی عزت ہے، میں بات اللہ کی کرتا ہوں، تم اس کی رعایت نہیں کرتے اور میرے خاندان کی رعایت کرنے لگ گئے ہو۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور ڈال رکھا ہے تم نے اس اللہ کو، وراءکم، اپنے پیچھے، پیچھے، ظِہْرِيًّا، بلا کر، خدا کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ محاورہ ہے کہ اس کی نہیں مانتے ہو، کسی چیز کا طرف دھیان نہ کرنا، توجہ نہ کرنا، اس کی نہ ماننا، تو آتے نا فلانے نے گلا منیاں شروع کی دن مئو پیاں گنڈی پہ سٹ چھوڑے، ہوتا ہے نا، محاورہ ہے نا، مئو پیواں پیٹ کے پیچھے پھینک دیا، پھر پھینکا ہونا مطلب یہ ہے کہ ان کی مانتا نہیں ہے، اور تم نے برا اللہ کو چھوڑ دیا اپنی پیٹھ کے پیچھے بلایا ہوا۔ ان ربی بما تعملون محیط، لیکن یاد رکھو بے شک میرا رب جو تم کرتے ہو اس کو گھیرنے والا، اس کو محیط، احاطہ کرنے والا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے، کوئی تمہارا عمل اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، یہ کیا ہے؟ جس وقت بندہ بالکل قوم سے، کسی سے بیزار ہو جاتا ہے نا بھائی، بالکل بیزار ہو جاتا ہے اور یقین ہو جاتا ہے کہ اب کوئی ان سے خیر کی کوئی توقع
تو پھر کیا کہتا ہے؟ استاد شاگردوں کو کہہ دیتا ہے، ماں باپ اپنی اولادوں کو کہہ دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو بڑے ہوتے ہیں چھوٹوں کو اپنی رعایا کو کہہ دیتے ہیں۔ جو دیکھتے ہیں کوئی ان کے اندر خیر کی بات نہیں، کہتے ہیں جاؤ جو مرضی نہ کرو، جاؤ جو۔ اور یہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ اجازت ہوتی ہے، یہ ایسے ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر سے مریض بالکل ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے نا کہ اب اس کے دن آخری ہیں نا، تو وہ مریض والوں کو جا کر کہتے ہیں، یا مریض کو کہتے ہیں جا سنگیا جو مرضی کھا ہوئے ہو۔ تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تو ٹھیک ہو گیا ہے، مرضی ہے ان کھا دیہڑے بکے پہ نہیں۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا، پکڑا جائے گا، اے میری قوم اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، کام کیے جاؤ اپنی جگہ پر، جاؤ تم تو اپنا کام مانتے جو نہیں ہے تو جو کرتے ہو کرتے رہو، انی عامل، میں بھی کام کرتا رہوں گا، تم اپنی شرک میں لگے رہو، اجازت نہیں توبیخ ہے، تم اپنے مال میں، لوگوں کے مال میں زیادتی کرنے میں لگے رہو، انی عامل، میں بھی کام کرتا رہوں گا، میں سمجھاتا رہوں گا، میں واعظ و نصیحت، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام، تمہارے لیے اپنا معاملہ، میرا اپنا معاملہ، سوف تعلمون، نتیجہ جان لوگے، ان قریب پتہ چل جائے گا جو کر رہے ہو اس کا نتیجہ۔ من یاتی عذاب یخزی، کیا جانو گے؟ من یاتی، کس پر آتا ہے عذاب، یخزی ہے رسوا کرنے والا، ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے۔ اللہ کی جب پکڑ آ جائے گی نا جلدی ہی، تو سامنے نکھل کر آ جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے، صاف ہو جائے گا۔ وَارْتَقِبُوا، لہذا انتظار کرو تم، انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، اب آ گئی پھر وہ بات، جب آ گیا ہمارا حکم، ہم نے بچا لیا شعیب کو، والذین آمنوا معہ، یہ ان کا نتیجہ دنوی ہے، کن کا؟ شعیب اور قوم شعیب کے متبعین کا، شعیب اور متبعین شعیب کا نتیجہ دنوی۔ جب آ گیا ہمارا امر، ہم نے شعیب کو نجات دی، والذین، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اس کے ساتھ اپنی خاص مہربانی کے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ، نتیجہ منکرین، اور پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، الصیحہ، کس نے پکڑا ہے؟ چیخ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہیں آیا رجفہ، آسمانی چیخ تھی، اس سے زمین پر زلزلہ تھا، دونوں عذاب تھے، پس ہو گئے اپنے گھروں میں جاسمین، اوندے پڑے ہوئے، کان لم یغنوا فیہا، ایسا لگ رہا تھا گویا کبھی وہاں پر کوئی بسائی نہیں ہے، ایسی ویرانی ہوئی کہ یہاں کبھی آبادی ہی نہیں تھی۔ فَأَصْلَ، خبردار سن لو، بودن، دوری ہے، لمدین، مدین والوں کے لیے، کما بعد سمود، جس طرح کی پھٹکار ہوئی ہے سمودیوں کے لیے، آج ان کے لیے بھی اسی طرح تباہی ہے جس طریقے سے سمودیوں کے لیے تباہی ہوئی، بوجہ نافرمانی رسول، بوجہ نافرمانی رسول، ان کے لیے بھی اسی طرح تباہی ہے بوجہ نافرمانی رسول، نبی کی نافرمانی کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، واقعہ قصہ نمبر 7، آخری واقعہ ہے، اور یہ متعلق ہے تیسرے دعوے سے۔ دعوی ثالثہ کیا تھا؟ مانتے یہ کس دعوی ثالثہ یہ تھا کہ توحید کے بیان میں خلل نہ آنے دیں، ان کے اعتراضات، ان کی دھمکیاں بیان میں تمہیں خلل، بلکہ دلیری سے اس کو، بہادری سے اس کو بیان کرتے رہیں، ان کے شکوک و شبہات، ان کے اعتراضات آپ کے بیان میں خلل نہ آنے دیں، آپ بہادری سے بیان کریں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا، جیسا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے کتنے حالات آئے، جیسے کہ آپ نے 9ویں سپارے میں پڑھ لی اور باقیوں میں، لیکن انہوں نے اپنی بات کو چھوڑا نہیں، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ کے ساتھ اس کو متعلق ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، تفصیلی واقعہ اس کا پہلے گزر گیا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ کو، بِآيَاتِنَا، اپنی نشانیاں دے کر، اپنی نشانیاں تورات بھی ہے، اپنی نشانیاں معجزات بھی، وسلطان مبین، اور واضح سند دے کر، یہ وہی ہے
وہی جو آیات ہیں وہ سلطان مبین ہیں، ان کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں تھی، وہ معجزات 9 بیان ہوئے پہلے، آیات بینات، وہ 9 معجزات اللہ نے ان کو دے کر بھیجے۔ بڑے جو 2 تھے، لاٹھی کا سانپ بننا اور ہاتھ کا چمکنا، اور اس کے ساتھ دوسرے بھی، اور تورات کی صورت میں الی فرعون وملئہ، کدھر بھیجا؟ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فاتبعوا امر فرعون، ہاں جی، فتبعوا امر فرعون، لیکن اس کے سردار چلے فرعون کے حکم پر۔ فاتبعوا امر فرعون، انہوں نے کس کی بات مانی؟ فرعون کی مانی۔ ملائے فرعون جو تھے وہ فرعون کی ماننے لگے بجائے اس کے کہ موسیٰ کی مانتے۔ وما امر فرعون برشید، اور نہیں تھا حکم، نہیں تھا کام فرعون کا کوئی درست۔ فرعون کے پیچھے چل رہے تھے لیکن فرعون کا کوئی کام چنگا نہیں ہے۔ پھر رشید کوئی اچھی بات تو اس سے ہے تھی نہیں، شرک کی طرف لوگوں کو لگایا ہوا تھا، یہ داریہ تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن۔ جس طرح دنیا میں رہنما ان کا بنا ہوا تھا نا، قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ آگے آگے جائے گا، لیکن کدھر جائے گا؟ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارُ، پس پہنچا دے گا ان کو آگ میں، آپ بھی آگ میں اور ان کو بھی، قوم کو بھی۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور بہت برا ہے، بری ہے ورد المورود، گرنے کی جگہ، گھاٹ جس پر پہنچے، بری ہے الورد وہ جگہ، مورود جس پر وہ پہنچائے گئے، وہ جگہ جس پر ان کو پہنچایا جائے گا، یعنی پہنچائے گا وہ فرعون، کہ وہ کون سی ہے؟ جہنم۔ تو وہ کوئی اچھی جگہ تھوڑی ہے کہ سب کو لے کر جائے گا قیادت کر کے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پیچھے ملتی رہی اس جہاں میں بھی، دنیا میں لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی۔ دنیا آخرت میں اس کے ذمے پھٹکار پڑ گئی ہے، رحمت سے دوری ہے۔ بئس الرفد المرفود، بئس الرفد، برا ہے انعام جو ان کو ملا۔ یہ انعام جو لعنت کالا ہے نا بھائی، یہ ان کے لیے کوئی اچھا انعام نہیں ہے۔ بئس الورد المورود، جانے کی جگہ اچھی نہیں، جو ان کو ملا ہے وہ کیا ملا ہے؟ دنیا و آخرت میں لعنت، پھٹکار، وہ اچھی چیز، اچھی مطلب فائدے والی تو کوئی نہیں۔ ذالک من انباء القری نقص علیک منہا قائم، یہ تھوڑے سے حالات ہیں، من انباء القری، من تبعیضیہ ہے، یہ جن کا ذکر کیا ہے نوح علیہ السلام کی قوم، پھر یہ آگے ذالک من انباء، یہ 7 کے 7 واقعے، من انباء القری، بعض بستیوں کے ہیں، ساریوں کے تو نہیں، من تمیزیہ ہے۔ یہ نبی کی رسالت کی بھی دلیل ہے کہ یہ واقعات ہم نے تجھے بتائے ہیں، وحی کے ذریعے بتائے ہیں، کیونکہ تو رسول ہے، کیونکہ تو رسول ہے۔ ذالک من انباء القری، یہ ہیں حالات تھوڑے سے، تھوڑا سا معنی کیا من بعض، انباء القری نقصہ علیک، ہم سناتے ہیں تجھ کو، منہا قائم، بعض بستیاں ان میں سے اب تک قائم ہیں، وحصید، اور بعض کی جڑ کٹ گئی ہے، کچھ روندی گئی ہیں، کٹ گئی ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو اب تک قائم ہیں اور کچھ کیا ہو گئی ہے بھائی؟ ختم ہو گئی۔ فما ظلمناہم، اب سوال ابھرتا ہے کہ کیا ان پر پھر زیادتی ہو گئی ہے، تباہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، لیکن ظلم کر کے وہ اپنے آپ پر، کیا ظلم کر کے؟ نبی کی دعوت کو نہ مان کر۔ فما اغنت عنہم آلہتہم، جس وقت انہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا، شرک کو نہیں چھوڑا، جب ہماری جب بستیوں پر تباہی کا حکم آیا نا بھائی، فما اغنت عنہم آلہتہم، پھر کچھ کام نہ آئے ان کے معبود، پھر ان کے معبود جو مزعومہ تھے، جن کو وہ اپنا کیا کر رہے تھے بھائی؟ معبود بنایا ہوا تھا، اب وہ کام نہ آئے۔ ایک جگہ سورہ احقاف میں آتا ہے نا، فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ بل ضلوا عنہم ما کانوا یفترون۔ اب جن کو معبود سمجھا ہوا تھا نا، وہ مدد کے لیے نہ آ سکے، کیونکہ یہ اپنی طرف سے افتراء کیا ہوا تھا کہ معبود تو وہ ہے نہیں ہے، مددگار وہ ہے نہیں ہے۔ فما اغنت عنہم، پس نہ کام آیا ان کو
آلہتہم ان کے معبود، اللتی وہ کہ یدعون من دون اللہ جن کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، من شیء کچھ بھی، کچھ کام نہ دے سکے، یدعون من دون اللہ جن کو پکارتے تھے، اب عام ہے یدعون من دون اللہ ہے، جن کو پکارتے تھے سوائے اللہ کے، لما جاء امر ربک جس وقت آ پہنچا تیرے رب کا امر، وما زادوہم غیر تتبیب اور نہیں بڑھایا ان کو سوائے تتبیب ہلاکت کے، ان کے معبودوں نے ان کو ہلاکت میں ہی ڈالا ہے، یعنی ان کی وجہ سے اور ان کا شرک کر کر کے گمان لے کر بیٹھے رہے اور ہلاکت میں ہی پڑتے رہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ اور ایسے ہی ہے پکڑ تیرے رب کی جس وقت وہ پکڑتا ہے بستی والوں کو، بستیوں کو یا بستی والوں کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ اس حال کے وہ ظلم کرتے ہوتے ہیں، کون بھائی؟ بستی نہیں، بستی والے ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ظلم شرک۔ ان اخذہ علیم شدید بے شک پکڑ اس کی علیم دردناک ہے، شدید بڑی سخت ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ حکمت ذکر قصص، حکمت ذکر ان ماقبل داستانوں کی حکمت، کیوں اللہ پاک نے یہ ذکر کیے سارے واقعات؟ ان فی ذلک کیوں محض کہانی تو نہیں ہے قرآن، یا محض قصہ تو نہیں ہے، بلکہ قرآن تو اس سے قصہ ایک غرض کے لیے بیان کرتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ان فی ذلک لآیہ بے شک ان سب چیزوں کے، ان سب واقعات کے اندر لآیۃ نشانی ہے، کس کے لیے؟ کون نشانی بناتا ہے؟ لمن خاف عذاب الآخرہ جس کو عذاب آخرت کا ڈر ہو، ذالک یوم مجموعن وہ دن جو ہے مجموعن لہ الناس ہو جس میں جمع ہوں گے سب کے سب لوگ، سب کے سب لوگ جمع ہوں گے سارے، وہ دن ہے۔ وذالک یوم مشہود اور وہ دن ہے جو سب کے پیش ہونے کو ہے، مشہود سب کو آئے گا، سب اس میں حاضر کیے جائیں گے، کوئی بھی اس میں حاضری سے بچے گا نہیں ہے۔ اس دن کا خوف جس کو ہوگا تو اس کے لیے ان واقعات میں عبرت ہے، جو قیامت سے ڈرتا ہے، قیامت کے عذاب سے، تو قیامت کو مانے گا تو قیامت سے ڈرے گا۔ تو اس وقت کافر تو قیامت کا عقیدہ بھی نہیں رکھ رہے تھے، تو جو رکھ رہے ہیں اگر قیامت مستحضر ہو تو پھر برائی بھی نہ کریں۔ وما نؤخرہ الا لأجل معدود ہم دیر نہیں کرتے الا مگر لأجل معدود ایک وقت مقرر تک، ایک وعدے کے لیے جو مقرر کیا ہے۔ سوال ہوتا تھا نا پھر قیامت کب آئے گی؟ بتاؤ نا، یا یہ ہے کہ ان پر عذاب پھر کیوں مؤخر کیا گیا ہے؟ تو فرمایا اس کے لیے ایک اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس کو ہم نے جو مؤخر کرتے ہیں تو ایک وعدہ مقرر ہے، ہر ایک کا ایک وقت مقرر طے شدہ تقدیر میں ہو چکا ہے، اس لیے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ یوم یاتے جس دن وہ دن آ جائے گا، لا تکلم نفس نہیں بات کر سکے گا کوئی نفس بھی، نفی شفاعت کاری، نفی شفاعت کاری جو ان صورتوں کا آگے پورا مضمون ہے۔ یوم یاتے جس دن آئے گا وہ دن، لا تکلم نفس الا باذنہ نہیں کلام کر سکے، نہیں بات کر سکے گا کوئی نفس سوائے اللہ کی اجازت کے۔ فمنہم شقی و سعید دو طبقے ہوں گے، بعض ان میں سے بدبخت اور بعض ان میں سے نیک بخت، دو ہی طبقے ہیں، فمنہم شقی کافر ومنہم سعید مومن کامل، یہ نیک بخت ہوں گے۔ جس طرح کہ پیچھے کہا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، دو ہی طبقے ہوں گے، کچھ کے سیاہ چہرے اور کچھ کے کفر کی سیاہی ان پر چڑھی ہوگی، ایمان کی سفیدی ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ آگے جو ہے نا یہ تخفیف ہے، تخفیف اخروی، بہرحال وہ لوگ شقو ففی النار جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے، وہ آگ میں جائیں گے۔ نتیجہ لہم فیہا زفیر ان کے لیے اس میں زفیر چیخنا ہوگا، و شہیق اور دہاڑنا ہوگا، فریادیں کرنا ہوگا، شور و شغب ہوگا۔ زفیر اور شہیق کا فرق یہ ہے، اور معنی صحیح یہ ہے، زفیر کہتے ہیں گدے کی اس آواز کو جو ابتدا میں ہوتی ہے، جب گدھا بولنے لگتا ہے نا تو پہلی آواز جو ہے اس کو زفیر کہتے ہیں، اور پھر بعد والی آخر والی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ شہیق کہتے ہیں۔
بعد نے اس کا عکس بھی کہا ہے، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ اول آواز کو زفیر اور بعد والی آواز کو شہیق کہا جاتا ہے۔ تو جب وہ آواز نکالنے لگتا ہے نا تو پہلے ذرا آہستہ ہوتی ہے، پھر جوں آگے نا پھر آخر میں بھی پھر بریکیں آہستہ آہستہ لگا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ تشبیہ دی، مطلب یہ ہے کہ داڑنا ہوگا جہنم میں، آوازیں نکال رہے ہوں گے، چیخ و پکار ہوگی، فریادیں ہوں گی ان کے لیے۔ اور گدے کی آواز سے تشبیہ دی ہے، کیوں؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ ان انکر الاصوات، وہاں پر یہ بری بری پھر آوازیں نکالیں گے، کیونکہ سب سے بری آواز کس کی ہے بھائی؟ گدے کی ہے۔ تو یہاں ان کے لیے اس آواز کا انتخاب کیا، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ آج کل تو مسئلہ نہیں ہے، پہلے آزادی سی ہوتی تھی، اس وقت اتنے مسائل نہیں تھے، تو یہ جو ہے نا یہ اس کو دیکھا کرتے تھے ہم، نہیں سمجھ آئے؟ جاتے تھے دیکھنے کے لیے، تو وہاں یہی ہوتا تھا، زفیر و شہیق، پہلے ہوتے ہیں ہائے حسین ہائے حسین، کرتے کرتے پھر ہائے حسین ہائے حسین۔ یہ بالکل وہ جہنم کی جو نقشہ قرآن نے بیان کیا نا، ان کے ان جلوسوں میں نظر آتا ہے، لہم فیہا زفیر و شہیق، سپیڈ پکڑ دی جاتے ہیں نا گدے کی طرح، آوازیں بھی زیادہ زور ہوتی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَمِنْ نَارٍ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ قائم رہے آسمان و زمین، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو تیرا رب اور زیادہ چاہے۔ امانہ سمجھنا، خالدینہ، پہلے سوال ذہن میں بٹھا لو تو پھر معنی کریں گے تو سمجھ آئے گی۔ ان دونوں آیتوں پر، یہاں جو کافروں کے لیے آیا وہاں بھی آیا کہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک۔ قانون کیا ہے؟ کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وما ہم بخارجین من النار، نکلنا چاہیں گے لیکن نکلیں گے ایک۔ جنتی ہمیشہ جنت میں رہے گا، جنتی وہ جنت سے نکلنا ہی نہیں چاہے گا، اس کے لیے بھی اما الذین سعدوا فی الجنۃ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک۔ تو جب قانون یہ ہے کہ جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہے گا، جنتی جنت میں، تو پھر یہ کہنا ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان ہیں وہ جہنم میں رہے گا، یہ جنت میں رہے گا، الا ما شاء، مگر جو اللہ چاہے تو وہ نکل آئے گا۔ یہ معنی کریں تو وہ نکل آئے گا، حالانکہ جہنم سے وہ نکلے گا نہیں، یہ جنت سے نکلے گا نہیں، یہاں بھی الا ما شاء ہے۔ اس طرح بھی اعتراض، ما دامت السماوات والارض، وہ جہنم میں رہے گا جب تک کہ آسمان و زمین باقی ہے، تو آسمان و زمین نے ختم ہونا ہے نا، نہیں سمجھ؟ آسمان و زمین نے تو مطلب یہ کہ وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان ہے، جب زمین و آسمان ختم ہوگا تو وہ جہنم سے نکلیں گے، یہ جنت سے نکلیں گے۔ ظاہری معنی یہی آتا ہے نا، وہ ظاہری معنی یہی سمجھ آتا ہے، حالانکہ یہ مطلب ہے نہیں۔ علماء نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، تو آسان معنی پہلے کریں، الا بمانے سوا ہے، الا بمانے سوا ہے۔ آسمان و زمین سے مراد یہ دنیا کا ہی آسمان و زمین ہے، بولو بھائی، دنیا کا ہی آسمان و زمین ہے۔ دنیا کے آسمان و زمین کا ذکر بعض اوقات کنایا ہوتا ہے دوام سے، ہمیشگی سے۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس کلام کو جب بولا جاتا ہے تو مقصود کیا ہوتا ہے؟ دوام۔ تو یہی دنیا و آسمان کے سے مراد لے لیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ دائمی ہے، جس طرح کہ دائمی ہے آسمان و زمین، یعنی بہت ان کو دوام ہی سمجھا جاتا ہے۔ الا ما شاء، الا بمانے سوا،
سوائے اس زیادتی کے کہ جو اللہ چاہے۔ جہنم میں تو رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، اس کے علاوہ اگر زیادہ عذاب اللہ نے چاہا تو وہ بھی ہوگا۔ اللہ بمانے سوا، یہ معنی سمجھ گئے؟ سوا اس کے اور بھی ہوگا، وہ زیادہ ہوگا۔ جنتی ہمیشہ ما دامت السماوات والارض، جنت میں رہے گا، الا ما شاء، سوا اس کے جو اللہ اور زیادہ دینا چاہے گا، وہ دیدار خداوندی، وہ رضائے خداوندی زیادہ ہے نا بھائی، اور بھی زیادہ ہے، سوا اس کے اور بھی زیادہ وہ اللہ دے گا۔ معنی سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھ آیا آیت کا معنی؟ آیت کا معنی سمجھ گئے ہو؟ اللہ یہاں بانے کس کے کریں گے؟ سوا کے معنی میں کریں۔ تو سوا کا مطلب یہ ہے کہ جنت ہے، اس کے علاوہ اور بھی، اور جہنم ہے دائمی، اور اس کے علاوہ اور بھی، جو اللہ چاہے گا سزا دے گا۔ کچھ حضرات نے معنی کیا ہے کہ ما دامت السماوات سے مراد یہ وہ آسمان و زمین ہیں جو آخرت کے ہیں۔ جو کس کے ہیں بھائی؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ زمین اور آسمان قیامت کے دن بدل جائیں گے۔ تو معنی پھر ہوگا جس وقت تک کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہیں، اور آسمان و زمین ہمیشہ رہیں گے آخرت کے، انہوں نے تو بدلنا ختم ہونا ہی نہیں ہے، تو یہ بھی کیا رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ الا ما شاء، مگر جو اللہ نے چاہا، وہی جو اللہ نے چاہا ہے ان کا ہمیشہ رہنا، یہ ہوگا۔ تیسرا مطلب یہ بیان کر دیا ہے کہ آسمان و زمین ما دامت السماوات والارض الا ما شاء، ہمیشہ رہیں گے جہنم میں جب تک کہ آسمان و زمین ہیں، الا ما شاء، کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر اللہ چاہے تو نکل آئے، اگر اللہ چاہے تو نکل آئے، لیکن اللہ چاہ چکا ہے کہ نہیں نکلیں گے۔ نہیں سمجھ آئی ہے؟ اللہ چاہے تو نکل آئیں، لیکن اللہ کہ آگے نا ما ہم بخارجین من النار، یہ تمام کی تمام آیات جن میں صاف آ گیا ہے کہ جو ظالم ہیں مشرک ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ان کے لیے کوئی وہاں سے چھٹکارا نہیں ہے۔ تو پھر معنی ہو گیا نا الا ان یشاء، مگر یہ کہ ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، اور وہ چاہ چکا ہے کہ یہ نہیں نکلیں گے۔ پتہ نہیں معنی سمجھ آیا کہ نہیں؟ میں نے 3 معنی بیان کیے ہیں، علماء نے یہ بتائے ہیں تاکہ ظاہری اعتراض نہ رہے۔ أَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، کیونکہ رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، بہرحال وہ لوگ سعدوا ففی الجنہ جو نیک بخت ہیں جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک کہ آسمان و زمین ہے، والارض الا ما شاء ربک۔ اب اس پر یہ ہے کہ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے بعد میں، جہنم سے نکل کر جائیں گے، کون؟ عصاۃ المومنین، ایمان والے گناہ گاروں جو ہیں، گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم میں گئے ہیں تو آخر گناہوں کی سزا کے بعد کدھر جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے نا۔ تو ان کا جنت میں جانے کے بعد تو نکلنا نہیں ہے، اولاً نہیں گئے، اولاً جہنم میں گئے ہیں تو یہ ان کا ہمیشہ جہنم میں رہنا کافروں کے لیے ہے، عصاۃ المومنین کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں جی، الا ما شاء ربک ما دامت السماوات والارض، یہ جب تک کہ آسمان و زمین ہے، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب، عطاءً، یہ بخشش ہے، غیر مجوز، بے انتہا، نہ ختم ہونے والی، نہ کٹنے والی، پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔
فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون، یہ ہے چوتھے دعوے سے متعلق۔ دعوی رابعہ کیا تھا؟ حق بالکل واضح ہو چکا ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربی عقلا نقلا، حق واضح ہو چکا ہے، ان کا نہ ماننا بوجائے اناد ہے، ان کا نہ ماننا بوجائے اناد ہے۔ اس لیے فرمایا فلا تک فی مریۃ، اے میرے پیغمبر مت ہو تو فی مریۃ، دھوکے میں، شک میں، مما یعبد ہؤلاء، ان چیزوں سے جن کو یہ پوجتے ہیں، ان کے بارے میں تمہیں ذرا برابر دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ جن کی یہ کیا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ما یعبدون، نہیں وہ عبادت کرتے، الا کما یعبد، مگر ایسا ہی جیسا کہ عبادت کرتے تھے ان کے آباء و اجداد اس سے پہلے۔ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، ان کے معبود باطل ہونے پر تمہیں ذرا برابر بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ معبود حق واضح ہو چکا ہے دلائل سے کہ ایک ہی معبود حق ہے، اس لیے تمہیں شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ آباء و اجداد کی تقلید کر رہے ہیں، بروں کی، ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، یاد رکھو بے شک ہم ان کو دینے والے ہیں، نصیبہم، ان کا حصہ، غیر منقوص، بغیر کسی کمی کے، یعنی اس پر جو ان کے لیے عذاب ہے وہ ہمیں ان کو دیں گے، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، جواب سوال مقدر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن آ گیا، قرآن اللہ کی کتاب ہے سچی اور سچی باتیں کہتی ہے، تو پھر اختلاف کیوں ہوا؟ یہ اختلاف کیوں ہوا؟ کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ سوال کیا ہے بھائی؟ اگر کتاب اللہ کی جب سے شروع کیا احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور یہی کتاب جو محکم ہے تفصیل کر رہی ہے ان چاروں دعووں کی، ہے نا، تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر اللہ کی کتاب ہے تو پھر سب مانتے نا، یہ سب کا نہ ماننا، اختلاف کرنا، پتہ چلتا ہے کہ شاید کتاب اللہ کی نہ ہو۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ اگر آج اس پہ میں اختلاف کرتے ہیں ماننے نہ ماننے کا، تو اس سے پہلے تورات کا بھی تو انکار کرتے رہے، وہاں بھی جب تورات آ گئی اختلاف انہوں نے کیا، تو کیوں کیا؟ بوجہ ضد کے، بغیم بینہم، تو ان کا نہ ماننا بوجہ ضد کے ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب، اس کے اللہ کی طرف سے ہونے کو یہ مانتے ہیں، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں بھی تو انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، یہ بھی کیا ہے؟ ایک شبہ کا جواب ہے، جواب سوال مقدر۔ سوال یہ ہے جب نہیں مانتے تو پکڑے کیوں نہیں جاتے، تباہ کیوں نہیں ہوتے؟ تباہ، اس کا جواب دیا ہے کہ ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، پہلے سے تقدیر میں ایک بات طے ہو گئی ہے، عذاب والی، نجات والی، اس لیے تقدیر کے فیصلے کے مطابق یہ نظام چل رہا ہے، فوراً ان پر پکڑ نہیں آ رہی۔ جواب سمجھ گئے ہو؟ وَلَقَدْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اگر نہ ہوتا ایک لفظ، ایک کلمہ، سبقت من ربک، جو پہلے سے طے ہو چکا ہے تیرے رب کی طرف سے تقدیر میں یا علم باری تعالیٰ میں، لَقُضِیَ بَینَہُم، تو فیصلہ ہو جاتا ان کے درمیان، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَکٍّ مِّنْهُ مُرِیبٍ، اور بے شک وہ اس شبے میں ہیں کہ جس میں وہ مطمئن نہیں ہونے دیتا، ایسے شک میں ہے کہ جو انہیں اطمینان نہیں ہونے دیتا، ایسے شکوک و شبہات اندر ڈالے ہوئے ہیں کہ ان کو اس پر اطمینان نہیں ہونے دے رہا۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ أَعْمَالَهُمْ، یہ ہے تخفیف اخروی، یہ ہے تخفیف اخروی، معنی اس کا کرو، وَإِنَّ كُلًّا، اور جتنے یہ لوگ ہیں، اِنَّ كُلًّا، یہ جتنے سارے کے سارے لوگ ہیں، لما لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، لما جس وقت آیا، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، پورا دے گا ان کو، ربوں کا تیرا رب، ان کے اعمال، یعنی ان کے اعمال کا بدلہ۔ وَإِنَّ كُلًّا، یہ سارے کے سارے
جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں، لما جب آ جائے گا وقت قیامت والا، لیوفینہم اللہ پورا پورا دیں گے ان کو، اعمالہم ان کے اعمال، یعنی ان کے اعمال کا بدلہ، ہر ایک کو، سب کے سب کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ انہ بما یعملون خبیر، اس لیے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ معنی سمجھ گئے ہو بھائی؟ سب کو، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ کلن جو ہے نا، یہ اسم ہے انہ کا، اور آگے لما اس کی شرط کیا ہے؟ محذوف ہے۔ انہ اور لما دونوں جو ہے نا، اس کی شرط محذوف ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا اور بے شک یہ سارے کے سارے لوگ، آگے جزا، یبعثہم اللہ ان کی شرط کو یبعثہم اللہ ان سب کے سب کو اٹھائے گا، پھر کیا کرے گا؟ لیوفینہم پھر ان کو اللہ پورا پورا حق دے گا تیرا رب، اعمالہم ان کے اعمال کا۔ جب اللہ ان کو ہر ایک کو اٹھائے گا، قیامت کا اس بات بھی ہے، تو ہر ایک کو کیا ملے گا؟ اس کے عمل کا بدلہ مل جائے گا۔ انہ بما یعملون خبیر، اس لیے کہ بے شک وہ سب کچھ خبردار جاننے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو، جو وہ کر رہے ہیں اللہ ان سے باخبر ہے۔ جب خبر ہے تو پھر بدلہ بھی دے دے گا، پورا پورا حق بھی دے دے گا۔ انہ بما یعملون خبیر فاستقم کما امرت ومن تاب، یہ جتنے بھی مضامین سابقہ گزرے ہیں، اب ان کے لیے امور خمسہ، ان کے لیے بھائی امور خمسہ کا بیان ہے۔ یہاں سے امور خمسہ کو بیان کیا جاتا ہے آپ کے لیے، اللہ نبی کو کہتے ہیں جب حق واضح ہو گیا، قانون متعین ہو گیا، قانون کہ قانون کیا ہے؟ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ قانون جب یہ متعین ہو گیا ہے، جس طرح ان واقعات سے بات واضح ہوئی ہے کہ دنیا میں بھی ان کو بدلہ مل گیا، لہذا آپ کیا کریں؟ فاستقم، پہلی بات یہ ہے امر اول، فاستقم آپ سیدھا رہے، کما امرتا جس طرح تجھ کو حکم دیا گیا ہے، آپ ثابت قدم رہیں، فاستقم سیدھا چلیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم ان کے لیے آگے فضائل ہیں، استقم آپ استقامت سے کام کریں، بہادری سے دلائل سے بیان کرتے جائیں، وہ جب شروع میں کہہ دیا ہے فاستقم جیسے کہ حکم ہوا۔ میں نے کہا تھا شروع میں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، کہ علماء کی ایک رائے یہ تھی کہ اس آیت کی وجہ سے کہ جیسے تجھے کہا ہے ایسے کر، تو ایسے کرنا کہ جیسے اللہ کی مرضی ہے شاید ہم کر سکیں، اس پر حضور پریشان ہوتے تھے اور کہا کہ اسی وجہ سے میں بوڑھا ہوں۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ فَاسْتَقِمْ تو بھی قائم رہ جس طرح تجھے، اور ان کو بھی قائم رکھ، وہ بھی قائم رہیں جو انہوں نے توبہ کی تیرے ساتھ، تو بھی اور تیرے ماننے والے بھی پکے ہو جاؤ۔ استقم کما امرت، ہاں جی، ولا تطغوا نمبر 2 حد سے نہ بڑھو، ولا تطغوا اور حد سے مت بڑھو، انہ بما تعملون بصیر اس لیے کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے۔ نمبر 3 امر نمبر 3 ولا ترکنوا الی الذین ظلموا اور مت تم جھکو مائل ہو الی الذین ان لوگوں کی طرف ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، نقصان کیا ہوگا؟ فتمسکم النار تم کو پہنچے گی آگ، پھر ما لکم من دون اللہ من اولیاء نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار، ثم لا تنصرون پھر کوئی سے بھی تمہیں مدد نہ پہنچے گی، تمہارا حمایتی اور پھر مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ کتنا امر ہے جی؟ اقم الصلاۃ نماز قائم کرو، نماز کیا کرو بھائی؟ قائم کرو۔ پہلا حکم ہے پکے ہو جاؤ، پھر یہ ہے کہ حد سے اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اور تیسرا حکم ہے لا ترکنو کسی ظالم کی طرف میلان بھی مت کرو، ان کی طرف مائل بھی، وہ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی طرف تمہارا نہ دلی میلان ہونا چاہیے نہ عملی میلان ہونا چاہیے،
کیوں کہ اس کی سزا کیا ہے؟ فتمسکم النار، وہاں پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ نمبر 4 اقم الصلاۃ، امور مصلحہ ہے، ان باتوں پر پکا رہنے کے لیے نماز کو قائم کرو۔ طرف النار، طرف ہیں دن کے دو طرفوں میں، وزلفا من اللیل، اور رات کے ٹکڑوں میں۔ طرف النہار، دن کے دو حصے، ایک قول اس میں یہ ہے کہ پہلا حصہ ہے زور اور دوسرا حصہ ہے مغرب، کیونکہ زور دن کا پہلے حصے کا اختتام ہے اور مغرب جو ہے وہ دن کے آخر حصے کی کیا ہے؟ اختتام ہے۔ تو طرف النہار، دن کے دو طرفیں۔ بعض کہتے ہیں طرف النہار سے مراد صبح کی نماز اور پچھلی باقی نمازیں دوسرا حصہ ہے، تو یہ مراد ہے، اور پھر رات۔ تو طرف ایک طرف ہوگی صبح، دوسری طرف ہوگی زور اور عصر اور مغرب، اور پھر کچھ رات کے حصے میں وہ آ گئی عشاء کی نماز۔ طرف النہار وزلفا من اللیل، اور رات کے کچھ حصوں میں۔ کیوں بھائی؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں دور کر دیتی ہیں السیئات، برائیوں کو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اس میں عام معنی یہی ہے، سیئات کا معنی پھر کرنا پڑے گا کہ سیئات سے مراد چھوٹے گناہ، گناہ صغیرہ جو ہیں نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، نیکیوں سے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ایک نماز بندہ پڑھتا ہے تو اس نماز کے پڑھنے سے وہ گناہ دوسری نماز کے درمیان تک جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ درمیان سے کیا چھوٹے گناہ معاف کر دیتے ہیں اس نماز کی وجہ سے۔ وضو کرتا ہے تو اس کے وہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مراد عام تفسیر لیتے ہیں۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں، یہاں اگر یہ معنی کریں تو سیئات کی تفسیر کرنی پڑتی ہے، تعویل کرنی پڑتی ہے چھوٹے گناہ۔ کیا کرنا؟ چھوٹے گناہ۔ تو معنی کریں گے کہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نیکیوں سے، تو کہتے ہیں اگر اس سے یہ مراد لے جائے تو بالکل معنی اور صحیح ہو جائے گا۔ سیئات سے مراد ہیں سختیاں۔ سیئات سے کیا مراد ہے بھائی؟ یہ دنیا کی سختیاں جو کچھ بھی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ تمہاری نیکیاں کون سی؟ استقامت علی الدین۔ نمبر 2 تجاوز سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، ظلم کی طرف میلان نہ کرنا، نمازوں کا قائم کرنا، یہ نیکیاں تمہاری سختیوں کو دور کر دیں گی۔ دنیا کی سختیاں تم سے کیا ہو جائیں گی؟ اٹھ جائیں گی، اور اس میں آخرت کی سختیاں بھی آ گئی ہیں، وہ بھی اٹھ جائیں گی۔ ان نیکیوں سے تمہارے سختیاں ختم ہو جائیں گی، یہ معنی بھی انہوں نے کیا۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، ذالک ذکریٰ، یہ ذکرہ نصیحت ہے، للذاکرین، یاد رکھنے والوں کے لیے، یعنی ماننے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ آگے وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک صبر کر، پکا رہ، یہ امر نمبر 5 ہے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کر، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ، بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا ہے اجر نیکی کرنے والوں کا۔ اللہ نیکیوں والوں کے اجروں کو ضائع نہیں کرتا ہے، اس لیے آپ ان سب چیزوں کو اختیار کریں۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ۔ اب آگے اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عذاب جو آیا ہے نا بھائی، قوموں پر عذاب جو آتا ہے اس کی ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوٹ جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیثوں میں بھی آتا ہے، جب تم اس چیز کو چھوڑ دو گے، تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، مدد نہیں آئے گی، عذاب آئے گا۔ تو یہاں اللہ کہتے ہیں پہلے لوگوں میں کوئی ایسے لوگ کیوں نہیں گزر، ایسے لوگ جو عقل مند تھے، سمجھدار تھے، انہوں نے لوگوں کو برائیوں سے روکنا کیوں چھوڑ دیا؟ جب چھوڑا ہے تو عذاب آیا ہے۔ جب مصلحین نے اپنا اصلاح والا عمل چھوڑا تو پھر عذاب آیا ہے۔ فلولا کان من القرون، پس کیوں نہ ہوئے من القرون، ان جماعتوں میں جو تم سے پہلے تھیں،
وہ پہلی جماعتوں میں، پہلے لوگوں میں کوئی لوگ ایسے کیوں نہ ہوئے، اولو بقیتن، ایسے لوگ، بقیتن جو جن میں بقیتن علم ہے، جو خیر رکھنے والے ہیں، اولو بقیتن کا معنی جن کے اندر خیر موجود ہے، بقیتن اصحاب طاعت و دین و عقل و بصر۔ علامہ قرطبی اس کا معنی کرتے ہیں بقیہ کس کو کہتے ہیں؟ اصحاب طاعت ماننے والے، نمبر 2 دین عقل، اور دین والے عقل سمجھدار لوگ۔ پس کیوں نہیں ایسا کیا پہلے لوگوں میں ان لوگوں نے جو بقیت، جو علم والے تھے، جو عقل والے تھے، جو دین والے تھے؟ کیا انہیں کیا کہ ینہون عن الفساد، کہ منع کرتے فساد کرنے والوں کو، فی الارض زمین میں۔ کوئی لوگ عقل والے سمجھ والے کیوں نہ انہوں نے یہ کیا کہ فسادیوں کو فساد سے کیا کرتے؟ روکتے، مشرکین کو شرک سے روکتے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑے، ممن انجینا کہ جن کو ہم نے بچا لیا ان میں سے۔ ہاں جی، بہت جو بچے ہیں بہت کم تھے، عذاب میں اکثریت آگے بوجہ اس کے کہ انہوں نے ان کو فساد سے روکا نہیں ہے۔ وَتَبَعَ الَّذِينَ اور چلے ہیں وہ لوگ جو ظالم تھے، ما اترفو اسی راستے پر جس میں ان کو آسانیاں دی گئی، ما اترفو جس میں ان کو آسانیاں دی گئی ہیں، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ اور تھے وہ گناہگار۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اب یہ تخفیف دنوی ہے، اور تیرا رب تو ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کرے، بستی والوں کو ہلاک کرے زبردستی طور پر ظلم کے ساتھ، یہ نہیں ہے۔ وَآلُهَا مُصْلِحُونَ اس حال میں کہ اس کے لوگ نیک ہوں، مصلح ہوں، یہ نہیں ہے کہ ان کو ہلاک کر دے، اس کے اندر مصلح موجود ہوں تو اللہ ہلاک کرتا نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے مصلح، ایک ہوتا ہے نیک ہونا، ایک ہوتا ہے نیک ہونا۔ آپ نیک ہے، آپ ٹھیک ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، عمل بھی ٹھیک ہے، بزرگ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن مصلح نہیں ہے، قوم کی اصلاح نہیں کر رہا، عالم دین ہے، بڑا بزرگ ہے، اہل علم ہے، لیکن مصلح نہیں ہے، عذاب سے نہیں بچے گا۔ عذاب سے اگر قوم برائی میں لگی ہوئی ہے اور یہ مصلح نہیں، آپ چاہے نیک ہے، اپنا نیک ہونا اس کو عذاب سے نہیں بچائے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ اپنا نیک ہونا، قرآن کیا کہتا ہے جی؟ وَآلُهَا اللہ کسی کو ہلاک نہیں کرتا ہے ظلمن، جس وقت کہ ان میں مصلحین موجود ہوں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتوں کو کہا کہ فلاں بستی کو جا کر تباہ کرو، فرشتے نے آ کر کہا یا اللہ وہ ایک فلاں بندہ ہے، اس میں بڑا صوفی، بڑا بزرگ ہے، اور ان کو چلے میں رہتا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، اور بڑا ہی بزرگ ہے، بڑا نیک بندہ ہے۔ اللہ نے کہا اس کو پہلے تباہ کرو۔ کیوں؟ کہ لوگوں کے اندر برائی کو دیکھ کر ایک آنکھ کے چپکنے کے برابر بھی اس نے کبھی فکر نہیں کی ہے، کبھی اس کو اس پر دکھ نہیں ہوا ہے، کبھی سوچا نہیں ہے ان کی اصلاح کا، تو اس لیے اس کو بھی جا کر کیا کرو؟ عذاب۔ تو عذاب سے دنیا کا جو ہے، اس سے بچنے کے لیے نفس سے اپنا ٹھیک ہونا کافی نہیں، بلکہ اوروں کے لیے مصلح بننا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ قرآن نے یہی کہا ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اولو بقیہ موجود تھے، فساد سے منع نہ کیا تو عذاب آیا۔ پیچھے آ گیا نا، فساد سے منع نہ کیا تو عذاب آیا، اس لیے کہ اللہ کسی بستی کو بھی، بستی والوں کو عذاب نہیں دیتا ظلم کے طور پر جب ان کے اندر مصلحین موجود ہوں۔ مصلح ہوں تو پھر عذاب نہیں دیتا، جب مصلح نہیں رہتے تو پھر عذاب آتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ وہی بات ہے جو بار بار آتی ہے، وَلَوْ شَاءَ، سوال ابھرتا ہے کہ سارے ہی ایک ہو جاتے۔ جواب دیا یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اگر سب کو جبری طور پر، اللہ سب کو جبرن تو ایک نہیں کرنا چاہتا نا، منوانا نہیں چاہتا۔ اگر جبری طور پر سب کو ایک دین پر لے آئے اللہ،
تو ولیکن لیبلوکم والی حکمت کیا ہو جاتی ہے؟ فوت ہو جاتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا تیرا رب بالجبر لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، کر دیتا سارے کے سارے لوگوں کو ایک ہی راستہ پر، امت بمانے راستہ، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ طریقہ، اور وَلَا يَزَالُونَ ہمیشہ رہتے ہیں اختلاف میں، لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہتے ہیں، کچھ ماننے والے کچھ پیچھے آ گیا ہے۔ یہاں پر اختلاف سے مراد یہ ہے کچھ کافر اور کچھ دین کو توحید کو ماننے والے، کچھ انکار کرنے والے، دو ہی طبقے ہیں، منہم شقی و سعید، یہ ہے، یہ اختلاف مراد ہے۔ الا من رحم ربک، مگر جن پر رحم کیا تیرے رب نے، وہ یہ ماننے والا اختلاف نہیں رکھتے، جن پر رحم ہو گیا وہ توحید کا انکار کر کے اختلاف نہیں ڈالتے۔ خاص کرنا اصول کا اختلاف نہیں کرتے۔ ویسے تو نظام تکوینی ایسا ہے کہ لوگ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، دو طبقے، ایک ماننے والے اور ایک انکار والے، لیکن اللہ جس پر رحم کر دے وہ اس اختلاف سے بچ جائے گا۔ کون سا اختلاف؟ اصولی۔ کون سا اختلاف؟ اصولی، اس سے بچ جائے گا۔ اور کیوں بچے گا؟ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی واسطے ان کو پیدا کیا اللہ نے، پیدا ہی اللہ نے اس واسطے کیا ہے تاکہ ان کو آزمائے۔ اختلاف کریں گے ماننے کا اور نہ ماننے کا، کس کے ماننے کا؟ اصول کے ماننے کا اور اصول کے نہ ماننے کا، اسی لیے پیدا کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، تو کون سا اختلاف مراد ہے؟ ہمیشہ یہ اختلاف میں رہیں گے۔ الا من رحم ربک، دیکھنا اس آیات کو کوئی ائمہ کے اختلاف پر پہلے، یہ رحم سے محروم ہو گئے ہیں کہ ان پر رحم نہیں ہوا تب اختلاف کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ مراد نہیں ہے۔ کون سا اختلاف مراد ہے؟ اصولی اختلاف جو ہے، توحید کو، رسالت کو، قیامت کو ماننا اور نہ ماننا، تو اس میں یہ ہمیشہ رہے گا۔ کیوں رہے گا؟ لیبلوکم، اللہ تمہیں کیا کرے؟ آزمائے۔ الا من رحم ربک، جو بچتا وہی ہے جس پر رب کا رحم ہو جاتا ہے، کس سے؟ توحید کے انکار سے، توحید کے اس اختلاف سے کہ وہ توحید کو نہ مانے اور اختلاف کرے، اس سے وہ بچتا ہے جس پر رب کا کیا ہو گیا؟ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، کس کے لیے؟ وَلِذَٰلِكَ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، جن ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے اسی لیے پیدا کیا۔ اب ایک سوال ہے، یہاں پر یہ پیدا کیا اختلاف کے لیے، دوسری جگہ آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو اس کا کیا معنی ہے؟ سوال سمجھ آیا؟ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے بڑا اچھا انداز سے اس چیز کو حل کیا۔ تفسیر عثمانی جو ہے نا جی، مختصر ہے اور بعض ایسی مشکلات کو ایسے جملوں سے حضرت حل کرتے ہیں نا کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، بڑے عجیب انداز میں۔ آپ اگر یہی جب مقام دیکھیں نا، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن، تو کیا کچھ لکھا حضرت نے، اور کن ادیبانہ اور فصیحانہ کلمات کو استعمال کر کے نا، تو اس کو مطلب احکمت آیاتہ ثم فصلت، اس کی جو تشریح کی ہے نا، یہ ان کا یہ اپنا حصہ ہے۔ تو بہرحال وہ فرماتے ہیں، دیکھیں، ایک ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ایک ہے ولذالک خلقہم۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک ہے خلقت تشریعی، خلقت تشریع کا، خلقت کا مقصد تشریع، خلقت کا مقصد تشریع، مخلوق کے، انسانوں کے خلقت کا مقصد تشریع تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور خلقت انسانی کا مقصد تکوینی کیا ہے؟ آزمائش۔ نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے ان کو پیدا کیا اختلاف کے لیے، تاکہ ان پر آزمائش ہو۔
تاکہ ان کو جانچا جائے، تاکہ ان سے امتحان میں لگایا جائے۔ تو معنی سمجھ گئے ہو؟ تو وہاں جو خلقت آئی ہے کہ بندے کی خلقت جنوں انسانوں کی کس کے لیے ہے؟ عبادت کے لیے۔ یہ خلقت کا مقصد تشریعی ہے۔ اور یہاں جو آیا ہے وَلِذَٰلِکَ خَلَقَهُمْ، تو یہ خلقت کا مقصد تکوینی ہے، اور وہ کیا ہے؟ امتحان۔ تو تعارض کوئی بھی نہیں۔ پتہ نہیں بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور پوری ہوئی بات تیرے رب کی۔ کون سی بات؟ یہ اسی کے ساتھ لگتا ہے۔ یہ مقصد تکوینی جو تھا خلقت کا، اسی وجہ سے پوری ہونی ہے بات تیرے رب کی۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، البتہ ضرور بھرنا ہے جہنم کو، من الجنت جنوں سے، والناس اجمعین لوگوں سے، اجمعین جو اس کے آل ہیں۔ مقصد میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے، تو جنات ہی اور جہنم کو بھرنا ہی اللہ نے اس سے ہے۔ تو یہ تب ہی بھرنا ہوگا نا کہ اللہ نے انسان کو ایک وسعت دے دی ہے، کسب دے دیا ہے، امتحان کے طور پر اس کو کسب دیا ہے کہ کر، جو کوئی کرتا ہے جہنم میں بھی تو جانا ہے نا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور معنی پہلے کر لو۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، یہ ہے زجر ما تخویف ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، یہ تمام سابقہ قصوں سے متعلق ہے، سب کے سب جتنے قصے متعلق ہے جو ذکر ہوئے ہیں۔ یہ آیت متعلق ہے ان قصوں سے جو کہ ذکر ہوئے، جو کہ کیا ہوئے ہیں۔ اب اس کو اس کے ساتھ متعلق کر لیں گے تو پھر اعتراض ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ پہلے معنی کریں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، اور کلن سب کی سب چیز، نقصو بیان کرتے ہیں، علیکہ ہم تیرے پاس، من انباء الرسل، من انباء الرسل رسولوں کے احوال سے، رسولوں کی خبروں سے، ما وہ خبریں، نثبت بھی فؤادک، جس سے ہم تسلی دیں تیرے دل کو۔ مانا تیرے لیے ہم رسولوں کی وہ خبریں بیان کرتے ہیں جن سے تیرے دل کو تسلی ہو، ساری نہیں۔ کیا معنی کر رہا ہوں؟ من انباء الرسل، جن سے تیرے دل کو، ما نثبت، وہ انبیاء الرسل، حالات رسل سارے کے سارے ہم بیان کرتے ہیں جن انباء رسل سے تیرے دل کو تسلی ہو، سارے نہیں، جن سے کیا ہو۔ معنی آیت کا سمجھ گیا؟ کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، ہم وہ سارے حالات بیان کرتے ہیں جن سے تیرے دل کو، جو اس کے علاوہ ہے وہ نہیں بیان کرتے، جو اس کے علاوہ ہیں وہ نہیں بیان کرتے۔ تو معنی آسان ہو گیا۔ یا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، یہ سارے کے سارے جو ہم نے تجھ پر بیان کیے ہیں واقعات، یہ متعلق ہے ان قصوں کے ساتھ جو مذکورہ ہیں سورت میں۔ یہ جو کچھ قصے ہم نے ساتھ بیان کیے، جن سے من انباء الرسل، یہ رسولوں کے بعض قصے ہیں، بعض من تبیزیہ ہے، بعض قصے ہیں جن سے تیرے دل کو ہم پکا کرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ یہ ہو گیا معنی، سمجھ گئے ہو؟ مطلب یہ آیت کا یہی ہے، یہ موجودہ قصے یا وہ سارے قصے جن سے آپ کو تسلی ہو سکتی ہے۔ ولی عمر یہاں پر پتہ ہے کیا لکھتا ہے اپنی مقیاس حنفیت میں؟ کہتا ہے کہ کل، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم تجھے سارے رسولوں کے، کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ انباء الرسل، سارے رسولوں کے حالات سنا دیے ہم نے آپ کو، سارے رسولوں کے۔ اور آگے پتہ کیا لکھتا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے، اللہ تو یہ کہتا ہے کہ نبی کو اللہ نے سارے رسولوں کے احوال سنا دیے، اور وہ بھی کہتا ہے کہ کچھ کے سنائے ہیں کچھ کے نہیں سنائے۔ یہ اس کا جملہ ہے اپنی کتاب میں ہر جگہ، وہ بھی یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے۔ اب آپ نے ایک آیت پیچھے پڑھ لی اور ایک میں نے والا دیا تھا، وہ سورہ حامیم سجدہ کا، سورہ نساء میں آپ نے پڑھی، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ،
اور رسولاً لم نقصصہم ہے کہ نہیں؟ اور وہ جا کے خامیم سجدہ سورۃ خامیم سجدہ کہہ رہا سورہ مومن کے آخری رکوع سے پہلے بھی یہی ہے. کچھ رسول وہ ہیں کہ جن کا واقعہ ہم نے جن کے حالات ہم نے آپ کو بتا دیے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے حالات نہیں بیان کیے. اور قرآن میں بھی بعض کے ہیں، سارے کے ہے ہی نہیں ہیں. تو وہ کہتا ہے دیکھو وہابی کہتا ہے. اب یہ وہابی کہتا ہے کہ یہ قرآن کہتا ہے. اب اس سے اگر کل مراد لیا جائے، میں نے منع کر لیا کل سے مراد ایک تو یہ واقعات جتنے بھی بیان ہوئے، یا یہ کل سے مراد وہ جن سے آپ کے دل کو تسلی ہوتی ہے، وہ مراد سارے مراد. اگر کوئی اس پر اڑ جائے کہ کل ہیں، یہ صورت ہے مکی. بولو یار، یہ صورت کیا ہے؟ اور صورت نساء کیا ہے؟ مدنی ہے. یہاں کہے گا کہ کلن نقص علیک، مکہ میں یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سب کچھ بیان کر دیا ہے، اور مدینہ میں جو نازل ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ کو بیان کیا کچھ کو بیان نہیں کیا. یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی. وہاں وہ مدنی آیت ہیں، مدنی صورت ہے. تو بعد میں اللہ پہلے یہ کہتا ہے سب کچھ بتا دیا، بعد میں کہتا ہے کہ نہیں بتایا. یہ اگر بعد کی یہ بات ہوتی تو تعویل ہو سکتی کہ اس وقت سارے نہیں بتائے تھے، اب کیا کر دیے. لیکن یہ بات پہلے کی ہے اور وہ کیا ہے؟ بعد کی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی کل سے مراد وہ کل نہیں ہے، کل استغراقی نہیں ہے. کل یہاں پر کل اضافی ہے. آپ نے پڑھا ہے کہ استغراقی، اضافی، عرفی. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ تو اس لیے اس کا یہ استدلال کرنا کہ کل کے کل نبیوں کے احوال اللہ نے عطا کر دیے ہیں، آپ عطائی طور پر عالم غیب ہیں، یہ اس کی دلیل بالکل مطلب یہ ہے کہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی مطلب یہ ہے کہ ویسے کسی نے بات کہہ دی ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی مطلب یہ ہے کہ تعلق نہیں بن سکتا، اور بالکل لا علمی پر جہالت پر مبنی ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم نے جو کچھ بھی آپ پر سارے کا سارا تجھ کو سنا دیا. انباء رسل، کیونکہ من انباء رسل من تبیزیہ ہے، انباء رسل میں سے بعض ما نثبت بِهِ فُؤَادَكَ، وہ کچھ جس سے تیرے دل کو تسلی ہو. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور آ گئی تیرے پاس فی هَذِهِ اس صورت میں بھی حق، اس صورت میں بھی تیرے پاس کیا آیا؟ حق. وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت یاداشت. موعظہ پہلے آ گیا ہے اس لیے ذکرہ کا معنی کریں گے یاداشت. للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے عبرت. تین باتوں کو بیان کر دیا آپ کے سامنے. پہلے بھی وہ کچھ بیان کیا، بتایا جس سے آپ کے دل کو تسلی ہو، اور اس صورت میں بھی حق بھی آ گیا، موعظہ بھی آ گیا، ذکرہ بھی آ گیا. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا، اب سب کچھ جب ہو گیا تو اب کہہ دے ان کو جب نہیں جو مانتے، کیا ان کو ویسے ان لوگوں کے جو لا یؤمنون، جو ضد میں آ کر ماننے کے لیے تیار نہیں، کیا کہو؟ اعملوا علی مکانکم، کرتے رہو اپنی جگہ پر جو کچھ کرتے ہو. یہ تخفیف زجر ما تخفیف دنوی ہے، زجر ما تخفیف ہے، کرتے رہو علی مکانتکم، اپنے مکان اپنی جگہ پر. انا عاملون، ہم بھی کرتے رہیں گے. یہ پہلے بھی آ گیا شعیب علیہ السلام کے واقعے میں. تم اپنا کام کرتے رہو، تم انکار پر ڈٹے رہو، ہم حق پر ڈٹے رہیں گے. تم ضد پر ڈٹے رہو، ہم بتانے پر ڈٹے رہیں گے. ہم تمہیں بتاتے رہیں گے، حق کو بیان کرتے رہیں گے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. وانتظروا، اور پھر اس کے نتیجے کا انتظار کرو تم بھی. انا منتظرون، ہم بھی کیا ہیں بھائی؟ حق اور باطل کا فرق معلوم کرنے کے لیے منتظر ہو جاؤ. اب اگر نہیں سمجھ آ رہی تو پتہ لگ جائے گا. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، وہ کب آئے گا جس کا کہتے ہو انتظار کرو، یہ اللہ ہی جانتا ہے. وَلِلَّهِ، کیونکہ غیب کی خبریں کس کے پاس ہیں؟ تو میں ذات ہیں.
کہا وانتظروا انا منتظرون، بھائی تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کرتے رہیں گے، پتہ چل جائے گا جب پکڑے جاؤ گے۔ کب پکڑے جائیں گے اللہ جانتا ہے۔ وانتظر للہ غیب اچھا تو لے آنا نہیں، الیہ یرجع الامر، اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اگلی آیت مجید ان کے سوالوں کا کیا ہو رہا ہے؟ جواب دے رہا ہے۔ اور جو مضمون ہم نے جس طرح بیان کیا سورت کا، اس میں یہ ہے کہ آخر میں سورت کے چاروں دعووں کا اعادہ ہے۔ بول چھوڑو بھائی، بطور خلاصہ کے چاروں دعووں کا کیا ہے؟ اعادہ ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی بڑی لمبی تقریر کرے، لمبی تحریر لکھے، اس میں اپنے دلائل، اپنی باتیں، یہ کرتے کرتے آخر میں کہتا ہے کہ میری ان ساری باتوں کا نچوڑ یہی ہے، نچوڑ یہی ہے۔ پھر وہ 2 لفظوں میں یا 2 لائنوں میں اس کو لکھ دیتا ہے۔ یہاں بھی ایسے ہوا، دم نچوڑ یہ نکلا للہ غیب السماوات والارض، یہ اعادہ تمام دعووں کا، علی سبیل لف نشر غیر مرتب۔ پہلا دعویٰ یہ تھا پکار صرف اللہ کی، یہاں پر پہلا للہ غیب السماوات، یہ دوسرے دعویٰ ہے، اس کا اعادہ ہے۔ دوسرا دعویٰ کیا تھا کہ غیب دان صرف اللہ ہے، للہ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے پاس ہیں چھپی ہوئی باتیں آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ ہر چھپی ہوئی چیز جو ہے وہ اللہ کے لیے کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ اس کے لیے ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، یہ جو ہے نا بھائی دعویٰ کیا ہے بھائی؟ ہاں یہ دعویٰ کون سا ہے جی؟ الیہ یرجع الامر کلہ، لہذا اختیار سارے کس کے پاس ہیں بھائی؟ یہ اول دعوے کا اعادہ ہے۔ یہ دعویٰ کس کا ہے؟ اول دعوے کا۔ اول دعویٰ کیا تھا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، پکارو صرف کس کو؟ اللہ کو، اس لیے کہ پکار پوری کرنے والا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، ایک کی پکار کرو اس لیے کہ اختیار صرف اللہ کا ہے۔ یہ دعویٰ اول ہے، دعویٰ اول ہے۔ اِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے کے سارے امر اسی کی طرف راجع ہوتے ہیں، یعنی سب کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ لہذا فَاعْبُدْهُ، سو اسی کی بندگی کرو، لہذا اسی کی بندگی کرو۔ اب اسی کی بندگی کرو، یہ بھی دعویٰ اولی کے ساتھ ہو گیا نا، اسی کی پکار کرو۔ الیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ، اسی کی پکار کرو، جب مختار وہ ہے تو پھر عبادت اسی کی ہو۔ وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کس پر کیجئے؟ اللہ پر۔ وتوکل علی اللہ، اعادہ دعویٰ ثالثہ، اعادہ دعویٰ ثالثہ، بھروسہ کرو اللہ کی ذات پر، بھروسہ اللہ پر کرو، حق دلیری سے بیان کرو، ان کے طعن و تشنیع کی پرواہ، لعلک تارک بعض ما یوحی الیک فاعبدہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون، یہ اعادہ دعویٰ رابعہ۔ وہاں پر کیا تھا؟ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون، آپ کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ان پر پکڑ ضرور آئے گی، ان کے کرنے سے جو ضد میں کر رہے ہیں نا بھائی، اللہ سے یہ بچو، کیونکہ اللہ ان کے کسی فعل سے بھی غافل نہیں ہے۔ تو جب اللہ ان کے فعل سے غافل نہیں تو ضرور ان کو پکڑ لے گا۔ یہ دعویٰ رابعہ ہے کہ مشرکین جب ضد اور عناد کی وجہ سے نہیں مان رہے نا تو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے علم میں ہے، وہاں سے بچ بھی نہیں سکیں گے۔ تو آخر میں آ کر یہ ایک مطلب یہ ہے کہ اعادہ کر کے خلاصے کے طور پر بیان کر دیا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ بھائی کائنات کا ہر ذرے ذرے کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اختیارات کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر پکار کس کی کرنی چاہیے؟ اسی کی کرنی چاہیے۔ اور وتوکل علی اللہ، اس بات کو آگے بیان کرنے میں بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اسی نے کامیاب کرنا ہے جیسے کہ نبی ہوئے ہیں۔
اور وما ربک بغافل عما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو نا اللہ اس سے غافل نہیں ہے، ضد اناد تمہاری اللہ جانتا ہے۔ سورۃ یوسف، سورہ یوسف، سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف ہے۔ یہ بھی مکی سورت ہے۔ نام کی وجہ ظاہر ہے کہ اس میں تفصیلی واقعہ ہی کس کا بیان ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ خصوصیت خاص اس صورت کی یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جس تفصیل سے یکجا اس میں بیان ہوا ہے، اس طرح تفصیل سے کسی اور نبی کا واقعہ نہیں بیان ہوا۔ کہیں تھوڑا کدھر تھوڑا ادھر، موسیٰ علیہ السلام کے بڑے حالات ہیں لیکن متفرق جگہوں پر۔ جس تفصیل سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے اس تفصیل سے کوئی اور واقعہ بیان نہیں ہوا۔ سورت کا ربط ماقبل سے اسمی، سورت ہود میں مسئلہ توحید کو دلائل نقلیہ سے جب بیان کر دیا گیا، اب اس صورت میں بتایا یوسف میں کہ اس کی اہمیت دیکھنی ہے تو دیکھو یوسف جہل میں بھی اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ہود میں مسئلہ توحید کو دلائل نقلیہ سے بیان کیا، ثابت کیا، نفی شرک کوئی سارا کچھ۔ اب اس صورت میں بتایا اس کی اہمیت دیکھنی ہے تو دیکھو کہ یوسف جہل میں بھی اس کو کیا کر رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں۔ ربط معنوی، سورۃ ہود میں دعویٰ کہ عالم الغیب متصرف مختار صرف اللہ ہے۔ سورہ یوسف میں اس دعویٰ پر نقلی تفصیلی دلیل ذکر کی گئی۔ چونکہ مقصودی دعویٰ تو ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، اور غیر سے علم غیب کی نفی
اور اللہ کے لیے اس بات یہ اس کی علت ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ علم غیب کی نفی ہو رہی ہے غیر سے، یعقوب علیہ السلام سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے، یہ سب پورے واقعے میں۔ تیسرا ربط، سورہ ہود میں متعدد انبیاء سے یہ بیان کروایا گیا ما سوی اللہ، پیغمبر ہو یا فرشتہ وغیرہ، کوئی بھی پکار کے لائق نہیں۔ اور سورہ یوسف میں یوسف جلیل القدر نبی، جس کے باپ دادا پر دادا بھی نبی ہیں، جن کا ذکر کیا کہ وہ بھی غیب نہیں جانتے تھے، متصرف و مختار نہیں تھے۔ حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ اس طرح ربط بیان کرتے ہیں، یہ میرے سامنے ہے آخری آیت جو ہے نا سورہ ہود کی، اس میں یہ آیا نا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ، آخری آیت میں کہ غیب بھی صرف غیب دان صرف اللہ ہے، مختار کل صرف کیا ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ تو سورہ یوسف میں اللہ بیان کرتے ہیں کہ یعقوب اور یوسف علیہ السلام غیب دان نہیں، کیونکہ لو کان احد یعلم الغیب من دون اللہ، نمبر 2 ولو کان الامر بید احد من دونہ ما بقا یعقوب فی فراق یوسف مدتا طویلہ، کہتے ہیں اگر ان کے اختیار میں کچھ ہوتا یا یہ علم غیب رکھتے تو یعقوب فراق یوسف میں اتنی مدت روتا نہ۔ گویا کہ اس دعوے پر آگے دلیل نقلی کو اس طرح بیان کیا، وَلِلَّهِ غیب السماوات، غیب دان صرف اللہ کی ذات ہے، یعقوب نہیں۔ اگر وہ ہوتے تو فراق یوسف میں اتنا روتے نہ۔ آگے وَلَمَّا قَالَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، جب وہ کہتے ہیں اللہ ہی میری مدد کرنے والا ہے، فَكَمَا هُوَ عَبَدَ رَبَّهُ، جس طرح اس نے رب کی عبادت کی، وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ، توکل علیہ، اور یعقوب نے اس پر بھروسہ کیا، مدت عمرہ، فَقَضَىٰ يَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَن يَفْعَلَ،
ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ بھی اس طرح کرے، کیونکہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ بھروسہ کس پر کرے؟ اللہ پر۔ تو گویا ان کا مطلب یہ ہے کہ جی بات وہی ہے کہ یہ آخری آیت دعویٰ ہے للہ غیب السماوات، ایک دوسرا دعویٰ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اس پر بیان کر دیا دلیل کے طور پر کہ دیکھیں یعقوب بھی عالم الغیب نہیں، ورنہ وہ روتے ہی نہ۔ یعقوب بھی عالم الغیب نہیں، ورنہ وہ اللہ سے مدد نہ مانگتے، اور انہوں نے ساری زندگی بھروسہ اللہ پر کیا ہے۔ تو ہر ایک کو بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ پر، کیونکہ ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہ ہے واللہ المستعان علی ما تصفون۔ سورت کے شان نزول میں یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کے کہنے پر یہ سوال کیا گیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ یوسف اور خاندان یوسف جو ہے شام سے مصر کیسے آیا؟ کنعان سے یہ مصر کیسے آ گئے؟ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ صورت اتار کر جواب دیا اور پوری تفصیل بیان کر دی کہ یہ ہوا ہے، یوسف کو بھائیوں نے اس طرح باپ سے جدا کرنے کی تجویز کی، اور وہ بکتے بکتے پہنچے کہاں پر؟ مصر میں، پھر وہاں کی حکومت پر قائم ہوئے، اور یہ پھر ان کو بھی وہاں پر آنا پڑا۔ یہ پورا قصہ واقع بن گیا، اور اس میں دلیل بنا دی کہ سوال انہوں نے کیا ہے نبی سے، نبی نے وحی کے ذریعے بتلایا ہے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو وحی کی ضرورت نہ ہوتی۔ سورت کا مختصر خلاصہ، اس میں 4 دعوے ہیں، جس طرح سورت ہود کے 4 دعوے، اس کے بھی 4 دعوے ہیں۔ دعویٰ نمبر 1، عالم الغیب صرف اللہ تعالی ہے۔ دعویٰ نمبر 2، مالک و کارساز متصرف مختار صرف اللہ کی ذات ہے۔ دعویٰ نمبر 3، آپ سچے رسول ہیں۔ حضور کو کہا آپ سچے رسول ہیں۔ دعویٰ نمبر 4، انبیاء سابقین کی طرح آپ پر بھی مصائب آئیں گے، لیکن آخر کامیابی آپ کی ہے، آخر کامیابی آپ کی ہے۔ یہ ہے خلاصہ مختصر، ایک ہی بات ہے۔ پہلا دعویٰ کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، یعقوب بھی عالم الغیب، انبیاء بھی نہیں، یہ یوسف بھی نہیں۔ متصرف اور کارساز مختار صرف اللہ ہے، اس نے اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ یہ دعویٰ واللہ غالب علی امری آئے گی آگے آئے۔ اور تیسرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ سچے رسول ہیں۔
چوتھا دعویٰ یہ ہے انبیاء سابقین پر بڑے مصائب آئے، بڑی ابتلائیں آئیں، لیکن کامیابی انہی کے لیے ہوئی، ایسے ہی آپ کے لیے ہوگا۔ اگر کوئی اب رکاوٹیں ہیں، مصائب ہیں، تو پرواہ نہ کریں، کامیابی آپ کے لیے ہوگی۔ یہ 4 دعوے ہیں، دعوی اول اور دعوی ثانی۔ یہ سورت کی ابتدا سے آخر رکوع نمبر 11 میں ہے الحقنی بالصالحین۔ یہ دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا۔ جو کہ حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے مختلف 15 احوال پر مشتمل ہیں۔ حضرت یعقوب اور یوسف کے 15 احوال پر مشتمل ہیں۔ دعوی ثانی دعوی ثالث، وہ آگے نمبر لگا لے، بالکل آخری رکوع سے پہلا رکوع، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ واقعہ ختم ہوتا ہے سورت کے آخر میں، ذالک من، کہ آپ سچے رسول ہیں، آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ اور دعویٰ نمبر 4 آخری رکوع میں، حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا۔ ہو گیا۔ سورت کی ابتدا میں لکھ لیں الف لام را، یہ تمہید مع ترغیب ہے۔ سورت میں حضرت یوسف کے 15 احوال بیان ہیں۔ کیا بیان ہے بھائی؟ ہر حال جو ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ عالم الغیب اور مختار صرف کیا ہے؟ اللہ ہے، نہ یوسف ہے نہ یعقوب ہے۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب کا یہ انداز ہے، سورت کو سمجھنے کے لیے اس کو تقسیم کر دیا یوسف کے حالات پر، تو کل کتنے حالات بنائے؟ 15۔ نمبر لکھیں، حالت نمبر 1 اپنی بیاض میں سامنے تاکہ آ جائے، کاپی میں لکھنے کے بجائے۔ اذ قال یوسف لابیہ، رکوع اول ہے۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، یہ حال اول ہے۔ کیا؟ یوسف نے خواب دیکھا، پہلا حال۔ باپ کو سنایا، انہوں نے منع کیا کہ بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا، بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا۔ حال نمبر 2،
دوسرا رکوع ہے اذ قالوا لیوسف اخوہ احب الی ابینا مننا، رکوع شروع ہو رہا ہے، رکوع سے آگے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا۔ دوسرا حال یہ ہے کہ یوسف کے خلاف بھائیوں نے منصوبہ تیار کیا باپ کی آنکھوں سے ان کو اوجل کرنے کے لیے، بوجہ ضد اور حسد کے۔ تیسرا حال وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا۔ دوسرا رکوع ختم ہونے والا ہے، وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا۔ اس میں یہ ہے کہ قافلے نے، ایک قافلہ آیا اور یوسف کو کنویں سے نکالا اور مصر میں جا کر فروخت کر دیا۔ دیکھ لو یوسف کو لے جا رہے ہیں، کنویں میں ڈال دیتے ہیں، یعقوب کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، ہے تو اللہ کا نبی لیکن عالم الغیب، اور اس میں حکمت تھی۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے نا، ہم بھی کہتے ہیں حکمت تھی، کیا اللہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں۔ ایسی یاد پیش کرو نا جس میں نفی علم غیب کی نا، تو وہاں کہیں گے جی یہ ذاتی کی نفی ہے، تو واقعہ پیش کرو کہ یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ یہ علم غیب کوئی بھی نہیں تھا، جیسے کہ یہ ہے، تو کہتے ہیں اس میں حکمت تھی۔ کیا حکمت تھی؟ بس حکمت تھی۔ تو ہم کہتے ہیں بالکل حکمت تھی۔ وہ کیا؟ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرا نبی بھی غیب نہیں جانتا، میں ہی صرف جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، حکمت تھی نا۔ تیسرا حال ہو گیا بھائی۔ چوتھا حال، رکوع شروع ہے، وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ۔ اس میں کیا ہے کہ عزیز مصر خرید کر یوسف کو لے گئے گھر، اور بیوی کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھائی والا برتاؤ کرنا ہے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا یا بیٹا بنا کے رکھیں گے۔ پانچواں حال یہاں ہی ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا۔ اس میں یہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی ان کو ورغلانے لگی گناہ پر، مگر اللہ نے اپنی خاص توفیق عنایت فرما کر ان کو گناہ سے بچا لیا۔ حال نمبر 6، وقال نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز۔ رکوع شروع ہو رہا ہے سورۃ کا۔ اس میں یہ بتایا جب اس پہلے واقعے کی تشہیر ہو گئی مصر میں کہ مصر کے عزیز کی بیوی نے اپنے غلام پر بدنیتی کا اظہار کیا، تو اس نے یوسف علیہ السلام کو مزید
پھنسانے کے لیے اور عورتوں کو جمع کیا معاون بنانے کے لیے۔ کس بنانے کے لیے؟ معاون بنانے کے لیے۔ یا اپنی مجبوری کا اظہار کرنے کے لیے۔ جمع اس لیے کیا تھا کہ یہ بھی ساتھ سفارش کر دیں گے، اور یہاں یہ ہے کہ اپنی مجبوری کا اظہار کرنے کے لیے تھا۔ جو باتیں میرے خلاف مشہور ہو رہی ہیں، میں تو مجبور تھی۔ آگے حال نمبر 7، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے 5واں سورت کا۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت یوسف کے ہمراہ جیل میں بادشاہ کے 2 خدمتگار بھی تھے۔ انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی اور یوسف نے ان کو توحید کی دعوت دی۔ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی۔ حال نمبر 8، اگلا رکوع، قال الملک انی ارا 7 بقرات۔ یوسف جیل میں تھے، شاہ مصر نے خواب دیکھا، بتانے والے نے تعبیر پوچھ کر حضرت یوسف سے اس کو جا کر بتائی۔ حال نمبر 9، اگلا رکوع، قال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول۔ شاہ مصر کو جب خواب کی تعبیر پہنچی تو یوسف کے علم و فضل کا وہ قائل ہوا، اور جیل سے رہائی کا حکم دیا۔ یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنا اپنے بارے میں جو لوگوں میں الزام تھا اس کی صفائی سے پہلے برداشت نہ کیا۔ کہا میرے اوپر جو الزام لگا ہے، چلو میں تو بری تو ہاں ہی ہوں، لیکن باتوں میں تو ہوگی نا، عورت تو کہہ رہی تھی کہ اس کی غلطی ہے، تو جب تک صفائی نہیں ہو جاتی میں آنے کے لیے تیار ہو نہیں۔ جیل ٹھیک ہے، صفائی کرو۔ صفائی کے بعد رہائی، اور پھر محکمہ زراعت کا انچارج بننا، یہ اس حال میں ہے۔ محکمہ زراعت کا انچارج یا محکمہ زراعت کی وزارت، یہ بادشاہ وقت نے دے دی۔
اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنی مدت کی جدائی میں غم یعقوب کا، اور پھر اس حالت میں بھی غم کہ وہ مصر کے ایک اہم عہدے پر مزے کر رہے ہیں۔ اگر علم غیب ہوتا تو کیوں اس پر غم کرتے؟ پہلے تو غم تھا، جیل میں تھے، کنویں میں تھے، بک رہے تھے۔ اب اگر پتہ ہوتا کہ وہ کہاں پر ہے، مصر کے وزارت محکمہ کے اوپر فائز ہیں، بڑا اختیار ہے، اور وقت کے بادشاہ کے بڑے قریبی ہیں، تو پھر رونے کی کیا ضرورت تھی؟ آل نمبر 10، وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ۔ یہ رکوع نمبر 8 شروع ہو رہا ہے سورت کا، سپارہ شروع ہو کر آگے، جاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ۔ کنعان وغیرہ میں قحط پڑا، یوسف کے بھائیوں نے مصر کا رخ کیا۔ یوسف نے بھائیوں کو پہچان لیا، وہ نہ پہچان سکے۔ اور چھوٹے بھائی کے لانے کا ان سے مطالبہ کیا کہ اس کو بھی لاؤ۔ ایک یہ حال ہے۔ حال نمبر 11، وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ۔ اس میں کیا ہے؟ باپ کی ہدایت کے مطابق بنیامین کو لے کر یوسف کے پاس پہنچے، تو یوسف علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق بنیامین کو پاس رکھ لیا، بنیامین کو پاس رکھ لیا۔ میں نے حکم الہی کہا ہے، اب پڑھتے وقت اس سوال جو ہوگا اس کا جواب اس میں آ جائے۔ آل نمبر جی بر، آگے رکوع ختم ہو رہا ہے، 9 10واں شروع ہو رہا ہے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا۔ یہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مایوس ہو گئے بنیامین کو واپس کرنے سے، تو آ کر باپ کے سامنے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں بھی تمہاری زیادتی ہے۔ اگر یعقوب غیب دان ہوتے تو اس موقع پر ان کی زیادتی تو کوئی نہیں تھی۔ بنیامین کو جو چھوڑ کر آ گئے تھے تو ان کی تو کوئی زیادتی نہیں تھی۔
ذرا غیب دان، یہ حال بھی بتاتا ہے کہ غیب دان نہیں تھے۔ حال نمبر 13، آگے اسی رکوع میں ہے، فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا وآلنا الضر۔ یہ تیسری آمد ہے بھائیوں کی۔ ان کی زیادہ عاجزی کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام اپنا تعارف کرانے سے رہ نہ سکے، اور شفقتاً ان کو معاف کر دیا۔ اور تمام اہل عیال کو کنعان سے، شام سے مصر لانے کا حکم دے دیا۔ یہ اس سوال کا بھی جواب ہو گیا کہ مصر تب پہنچے۔ چودواں حال، ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف۔ کہ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف کی قمیص لے کر مصر سے نکلے، یعقوب علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع ہو گئی۔ غیب جانتے ہوتے تو وحی کی ضرورت نہ ہوتی۔ پندرواں حال، فلما دخلوا علی یوسف، آگے الحقنی بالصالحین تک آخری، یہ چوتھی بار آنا ہے حضرت یوسف کے پاس سب کو لے کر۔ اس میں یہ ہے، جب یعقوب علیہ السلام تمام اپنی آل و عیال سے مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کا پورے طور پر اعزاز و اکرام کیا۔ اور یوسف علیہ السلام کا وہ خواب سچا ثابت ہوا۔ یہ تھے 15 حالات قصہ یوسف میں۔ ہر حال یہ بتلا رہا ہے دونوں دعووں پر کہ غیب دان، متصرف، مختار صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ کیوں؟ اگر یہ متصرف مختار ہوتے یوسف علیہ السلام، ان پر یہ حالات نہ آتے، غیب دان ہوتے یعقوب علیہ السلام، تو ان کو پریشان رہ کر رونے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ دونوں دعوے اس قصے میں ان حالات کے اندر اللہ نے کیا کر دیے؟ بیان کر دیے۔ آگے تیسرا دعویٰ اسی کے ساتھ ہے، ذالک من انباء الغیب۔ چوتھا پھر حتی اذا استیأس الرسل۔ تو یہ ہو گئے چاروں دعوے اور اس کے لیے یوسف کے حالات۔ گویا پوری صورت اسی پر مطلب یہ ہے کہ بیان میں سارا انداز اس کا ایک محور ہے، ان 4 باتوں کو ثابت کر رہی ہے یہ صورت۔ اور ان کے سوال کا جواب بھی آ گیا کہ یہ اللہ نے
وحی کے ذریعے نبی کو یہ خبر دی ہے، تو جب نبی کو وحی آئی ہے، یہ خبر بیان کی ہے، ہزاروں سال پہلے کا واقعہ نبی نے اس تفصیل سے تمہیں سنا دیا ہے، تو تبھی سنایا کہ اس کو وحی آئی ہے، اس لیے یہ سچے رسول ہیں۔ یہ دعویٰ اس طرح ثابت کیا، اور اس میں یہ آ گیا پھر آگے حتیٰ اذا استیأس الرسل، آپ سچے رسول ہیں، آپ جب حق بیان کریں گے مصائب تو آئیں گے جس طرح باقی نبی کے لیے آئے، لیکن حق کرتے رہو، کامیابی آپ کے لیے ہے، جس طرح پہلوں کی کامیابی ہے۔ تو یہ صورت کا